تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ججز پر بھی. حلف اٹھاتے ہیں ریاست پاکستان کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے، اور پھر ججز یہ خود ہی بیانات دیتے ہیں کہ ججز تو اس ملک میں خود انصاف مانگ رہے ہیں. ان علماء اکرام، ان مولوی حضرات سے یہ پوچھنا چاہیے کیا اسلام میں سیاست حرام ہے؟ کیا اسلام اور سیاست کیا مختلف چیزیں ہیں؟ ریاست مدینہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں تھی؟ تو کیا خبروں میں یہ دیکھنے کو ہمیں نہ ملا کہ مری ہوئی برائے مرغیوں کا گوشت جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، کتوں کا گوشت بھی بکتے ہوئے اخباروں کی زینت بنی. حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں اسلام آباد کے ایک ریسٹورینٹ میں گدھوں کا گوشت جو ہے وہ پکڑا گیا. کوئی بھی چیز اگر کسی نے بیچنی ہو تو وہ خالص کا نام لگا کر ہی بیچتا ہے. دودھ تو ہر گھر کی ضرورت ہے ہی، نہ خالص چیز کو ہم خود خریدتے ہیں. حالانکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ کیمیکل ملا دودھ سر عام مارکیٹ میں بک رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جیسا کہ 12 ربیع الاول ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے. کل رات دیکھنے والا سما تھا، لوگوں نے اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجا رکھا تھا. گلی محلے مساجد ہر جگہ جگمگ جگمگ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں مساجد میں بہت اچھے خطبات جو ہیں وہ سیرت النبی پر بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا دن دیکھیں تو مختلف جگہوں پر محفل میلاد کا سما ہے. بہت سے لوگ عید میلاد النبی کو اپنی عقیدت اور عشق رسول سے منا رہے ہیں. تقریباً سب مسلمان ہی اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنی استطاعت کے مطابق آج اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اس عید میلاد النبی کے حوالے سے گزشتہ ایک سال ہمیں سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر جو خبریں سننے کو ملی، معاشی سطح پر ہو تو جو اپنے ارد گرد دیکھنے کو مل رہا ہے، ملکی سطح پر ہو یا سیاسی سطح پر ہو، جو ہم پاکستانیوں نے دیکھا ہے، اس پر بھی ہمیں تھوڑی سی کوئی گفتگو کرنی چاہیے. اگر ہم معاشی سطح پر بات کریں، جہاں پر بات آتی ہے پیٹرول پمپس کی، تو میرے خیال میں ہم تقریباً تمام پاکستانی شہری پیٹرول پمپس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. عام تصور، عام خیال کیا جاتا ہے کہ پوری مقدار میں پیٹرول نہیں ڈالا جاتا، زیادہ تر عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے. لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے ایسے پیٹرول پمپس کی بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کی مقدار پوری ہوتی ہے، جہاں پر لوگ پیٹرول ڈلوانا پسند کرتے ہیں، جہاں پر زیادہ رش بھی دیکھا ہے ہم نے. لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. دوسری طرف بات کرتے ہیں تو فوڈ سٹال لگانے والوں کی، جن کے ریٹ جو لاگت سے کہیں زیادہ کم ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز لاگت سے کم نرخ پر بیچی جا سکے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا. خریدنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مارکیٹ میں چیزوں کے کیا ریٹ جا رہے ہیں، اور کوئی شخص اگر دعویٰ کر رہا ہے اور وہ بہت سستی اشیاء دے رہا ہے تو ضرور کوئی ہیر پھیر ہوگا. یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، اگر ہم کھانے پینے فاسٹ فوڈ کا یا دیسی کھانوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا خبروں میں یہ دیکھنے کو ہمیں نہ ملا کہ مری ہوئی برائے مرغیوں کا گوشت جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، کتوں کا گوشت بھی بکتے ہوئے اخباروں کی زینت بنی. حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں اسلام آباد کے ایک ریسٹورینٹ میں گدھوں کا گوشت جو ہے وہ پکڑا گیا. چلیں ان سب چیزوں کو ہٹا دیں تو ہم پاکستانی شہریوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات تو ہے نا کہ جو ہمارے گلی محلے میں کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہیں، ریسٹورینٹ ہیں، ہوٹلز ہیں، کم از کم حفظان صحت کے عین اصولوں کے مطابق تو نہیں، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہیر پھیر رہا ہے. لیکن پھر بھی لوگ زیادہ تر باہر کا کھانا کھانا ہی پسند کرتے ہیں. چلے اس سے تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں. معاشی سطح پر ہم نے یہ دیکھا کہ خالص چیز کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اگر کسی نے بیچنی ہو تو وہ خالص کا نام لگا کر ہی بیچتا ہے. دودھ تو ہر گھر کی ضرورت ہے ہی، نہ خالص چیز کو ہم خود خریدتے ہیں. حالانکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ کیمیکل ملا دودھ سر عام مارکیٹ میں بک رہا ہے اور ہم خرید رہے ہیں. ہم شاید
پاکستانی یہ سمجھ چکے ہیں، اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، یہی ہمیں ملنا ہے، لیکن کبھی ہم نے ان نخالص اور کیمیکل والی اشیاء بیچنے والے شخص کے خلاف کبھی احتجاج کیے ہی نہیں، کبھی باہر نکلے ہی نہیں، کبھی ایسی اشیاء کو خریدنے سے ہم نے اجتناب کیا ہی نہیں۔ بس مصروفیتی زندگی میں یہ ایسی ہے کہ کوئی اگر ہم پر ظلم کر رہا ہے تو کرنے دیا جائے، ہماری خاموشی میں ہی ہماری زندگی کی بہتری ہے۔ یہ تو ہم اپنی معاشرتی زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ معاشرتی سطح سے تھوڑا سا اگر آپ اوپر آئیں تو ہمارے ملک میں جتنی بھی بڑی بڑی دینی جماعتیں ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، جو اسلام کا پیغام دنیا بھر کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہیں، ان سے سیاست کی بات کر لی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دینی جماعت ہے، سیاست سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی سیاسی بات نہ کی جائے۔ ان علماء اکرام، ان مولوی حضرات سے یہ پوچھنا چاہیے کیا اسلام میں سیاست حرام ہے؟ کیا اسلام اور سیاست کیا مختلف چیزیں ہیں؟ ریاست مدینہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں تھی؟ اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو تکلیف میں نہ ڈالنے کے لیے ایسے جملے گھڑنا جو ہے میرے نزدیک ایک بہت بڑی مجرمانہ غلطی۔ اسلام زندگی کا ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے، جو سیاست ایسا کون سا شعبہ ہے جس کی اسلام رہنمائی نہیں کر سکتا؟ بس یہ ہے، یہاں پر بھی ہمارے علماء حضرات کو کم از کم جو ہے وہ اپنا قبلہ جو ہے درست کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا آگے نکلے تو ملک میں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، جو سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عام پاکستانی شہری پریشان بھی ہے اور بہت سے کنفیوز بھی ہیں۔ وجہ جو دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں وہی باہر نکل کر آ کے بتا دے کہ کن لوگوں کی وجہ سے کیوں ہے، کیوں بتلائیں آپ کو، کیوں یہ سچ بتانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ چلیں، عید میلاد النبی کا دن ہے، زیادہ کسی کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بناتے۔ کیا ایک دو سال میں ہم پاکستانیوں کو یہ سننے کو نہیں ملا کہ ملک میں تو الیکشن ہوئے تھے، یہ جو الیکشن تھے عوام نے جو ہے وہ کسی اور سیاسی پارٹی کو ووٹ دیے تھے، مگر جو حکومت ہے وہ کوئی اور کر رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں نظر آیا کہ کہیں پر ہمارے سیاسی کھلاڑیوں نے اس کے حق میں بھی بات کی ہو۔ جس کو حکومت کے ایوانوں میں سیٹ مل گئی اس نے خاموش رہنے میں، چپ میں ہی اپنی مصلحت سمجھی، اور جس کو نہ ملی وہ احتجاج پر آ گیا۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ججز پر بھی۔ حلف اٹھاتے ہیں ریاست پاکستان کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے، اور پھر ججز یہ خود ہی بیانات دیتے ہیں کہ ججز تو اس ملک میں خود انصاف مانگ رہے ہیں، وہ خود پریشرائز ہے، آئین کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے کہ ہمیں بھی تو اپنا کردار درست کرنا ہے، ہمیں بھی حق سچ پر بات کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہے، ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہے، باطل سے دور ہونا ہے۔ جہاں پہ غلط ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس ہاتھ کو بھی تو روکنا ہے۔ اگر ہم واقعی سچے مسلمان، سنتے رسول پر پیروی کرنا، اپنے کردار کو درست کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا بتائے گئے راستوں پر چلنا ہی میرے خیال میں ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ویسے ہی چند سوال ذہن میں پیدا ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ اپنے پاکستانی بھائیوں سے شیئر کروں کہ ہمیں کن باتوں کا عہد کرنا چاہیے۔ شکریہ۔